جب میں نے پہلا کالم لکھا تو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی، تو آپ نے مجھے بہت فون بھی کیا اور آپ نے کہا کہ میں نے کہا آپ کیا کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے. تو وسط صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی. بہت سے لوگ یہاں پہ چونکہ لکھنے والے بیٹھے ہیں، تو میں نے کہا بس یہ اپنے آپ کو آپ قلم پہ چھوڑ دینا. اور یہ اتنا آزمودہ نسخہ بنا میرے لیے کہ واقعی جب میں سر اٹھاتی تھی کئی مرتبہ لکھ کے تو میں دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی یہ تو چھپنے کے قابل نہیں، یہ تو بہت زیادہ بولڈ ہے، لیکن قلم نے لکھ دیا تھا. وہ جو ذہن تھا وہ براہ راست قلم کے ساتھ وابستہ ہو گیا اور وہ لکھتا چلا گیا. اور میرا خیال ہے کہ لکھنے والوں کے اوپر آمد ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتی، ظاہر ہے کہ وہی تو نبیوں پہ ہوتی تھی، لیکن نبی بھی اسی اس پہ تھے، لکھاری تھے، لکھنے والے، سوچنے والے تھے. ہر سوچنے والے کے اوپر ہوتا ہے، لیکن جو دل سے سوچتا ہے، جو دل سے، دماغ سے نہیں، جو دل سے سوچتا ہے اس کے اوپر واقعی آمد ہوتی ہے. اور قلم کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. مثلاً اسی کے اندر بہت سے ایسے موضوعات ہیں. بار بار لکھا ہے بلوچستان کے اوپر، بار بار لکھا ہے کیونکہ بہت کم لوگ بلوچستان پہ لکھتے ہیں. کئی دفعہ سوچا کہ اچھا نہیں، کیونکہ اس کے بعد تو ٹیلی فون آئے گا ہی آئے گا. کئی ایسے موضوعات تھے جس کے اوپر جب میں نے لکھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ شاید نہیں لکھنا چاہیے تھا اس وقت، لیکن جب وہ لکھ بیٹھے تو اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو قلم کا فیصلہ تھا کہ یہ لکھنا ہے. تو لکھنے کے لیے جو پڑھنے کی بات ہو رہی تھی کہ سیاستدان یا حکمران، میں حکمران کہتی ہوں. اگر پاکستان میں سیاستدان حکمران رہے ہیں تو آپ ان کو حکمران مان لیجئے. میرے لیے تو حکمران کے معنی اور استعارے کچھ مختلف ہیں. جس کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، وہی میرے لیے زیادہ بڑا حکمران رہا ہے اور ہے، اگر وہ اقتدار سے باہر بھی ہے. مثلاً اسٹیبلشمنٹ کے معنی بدل گئے ہیں میرے نزدیک. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے معنی بدل گئے ہیں. اقتدار کے اور حکمرانی کے جو طرز ہے وہ پچھلے 4-4.5 سال یا پچھلے 10 سال میں تقریباً وہ بدل گئی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں. اب آزادی اظہار جو ہے اس کے معنی بھی بدل گئے ہیں. اب گالم گلوچ کو بھی آزادی اظہار کہا جاتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اب جو مختلف طریقے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہوئی ہیں، آپ کے ذہن میں ہوئی ہیں، آپ کے ملک میں ہوئی ہیں، آپ کے معاشرے میں ہوئی ہیں. آپ کا آئین جو ہے وہ جو آزادیاں دیتا ہے، اب اسی آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے آزادی حاصل کر کے آپ مقتدر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی بدلا ہے. تو اب کیا کیا جائے ایسے سلسلے میں؟ یہ دو راہ ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں. حکمران کتاب پڑھتے ہیں مگر صرف ہٹلر کو پڑھتے ہیں. حکمران جو حکمرانی کرتے ہیں وہ اگر کوئی وزارت اطلاعات میں ہے تو وہ گوئبل کو پڑھتا ہے. کیا کرے؟ وہ پڑھتے ہیں. بالکل یہ بات درست کہی تھی وڑائچ صاحب نے بھی اور شامی صاحب نے بھی کہ اپنی مرضی کی چیز پڑھتے ہیں، یا ان کی مرضی کی چیز ان کو دکھائی جاتی ہے، یا ان کی مرضی کی کتاب ان کو پڑھائی جاتی ہے. تو اقتدار کے اور جو نصاب ہے اقتدار کا وہ بدل چکا ہے میرے نزدیک. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں جو کہ قلم کو بھی بدلنے کا کہتی ہیں. اب قلم کو اور زیادہ جو ہے وہ طاقت کے ساتھ آنا چاہیے، مختلف طریقوں کے ساتھ آنا چاہیے. اگر کسی کا اظہار جو ہے وہ شاعری میں ہے وہ شاعری کا اظہار کرے، اگر کسی کا اظہار جو ہے وہ کتاب لکھنے میں ہے، کہانی میں ہے، افسانے میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی حالات حاضرہ کے ہی تابع ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بہت سے لوگوں نے وہ لکھا ہے جو کہ اس وقت کے حالات تھے. مطلب منٹو صاحب نے کیا لکھا؟ منٹو صاحب نے وہی لکھا جو اس وقت کے حالات تھے، اس کے مطابق لکھا. فیض صاحب کی شاعری دیکھیے، سب سے بڑی بات فیض نے کیا لکھا؟ فیض صاحب نے وہ سب لکھا جو کہ اس وقت کے حالات تھے، معروضات تھے، وہ آمریتوں کے دور میں تھے. ہاں، قلم آمریتوں کے دور میں لکھنا سیکھ چکا ہے. اب قلم کو فسطائیت کے دور میں لکھنا بھی سیکھنا آنا ہوگا.